کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ کفر و الحاد کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ کعبۃ اللہ بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ حق پرستی کے چراغوں کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ شیطان کی سرداری میں وقت کے نمرود و شداد آئین رحمانی کو کھلم کھلا للکار رہے تھے۔ جبر و استبداد کی بے لگام قوتوں نے انسانوں کی آزادی سلب کر کے ان کی گردنوں میں دائمی غلامی کے طوق ڈال دیے تھے۔ اخلاقی اقدار دم توڑ چکی تھیں۔ شرف انسانی اپنی بیچارگی پر نوحہ کنا اور عظمت آدم اپنی تذلیل پر رنجیدہ و پشیماں۔ ہر طرف برائی کا شور اور کفر کا زور تھا۔ عالمی انسانی معاشرہ اپنے انجام سے بے خبر بے یقینی کے راستوں پر گامزن تھا۔ انسانیت کے لرزتے ہوئے ہاتھ بارگاہ عزتی میں اٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب دعائیں مستجاب ہوئیں۔ فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت پوری آب و تاب سے دنیا کے تاریک پردوں کو چاک کرتا ہوا طلوع ہوا۔ آفتاب رسالت کی مقدس کرنوں سے صحرائے عرب جگمگا اٹھا۔ انسانیت کے چہرے پر نکھار آ گیا۔ آدمیت نے سکھ کا سانس لیا۔ شہنشاہ کائنات، ترجمان توحید، نمائندہ خدا احمد مصطفیٰ بڑی شان الوہیت کا پیغام لے کر زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی تشریف لاتے ہی ایوان باطل میں زلزلہ آ گیا۔ آتش کدے ایران سرد پڑ گیا۔ قیصر و کسریٰ کے کنگرے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ کفر و ضلالت کی ساری قوتیں آپ کے خلاف متحد ہو گئیں۔ آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ پیغام حق کے مشن سے دستبردار کرنے کے لیے ہر طرح کی ترتیبات دی گئیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے۔ قریش مکہ نے مکہ کی زمین آپ پر تنگ کر دی۔ تب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم دیا۔ راہ خدا میں حکم خدا سے اپنی جائے پیدائش مکہ پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا، مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مدینہ المنورہ کس طرح وجود میں آیا؟ اس کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچ نکلنے والے کل 81 نفوس تھے، جنہوں نے بابل کے گرد پڑاؤ ڈالا۔ وقت کے ساتھ جب ان کی نسل بڑھی تو سام بن نوح کی اولاد نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس سرزمین میں باغبانی اور کاشتکاری کرنے والے یہی لوگ تھے۔ وہی بعد میں عمالقہ اور عمالیق کہلائے، کیونکہ یہ لوگ عمالق بن ارفخشا بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ عمالیق کو بہت عروج حاصل ہوا۔ حجاز سے لے کر شام و مصر تک ان کی حکمرانی تھی۔ عمالیق کے بعد جن لوگوں نے یہاں قدم جمائے وہ یہود تھے۔ یہود یہاں کیسے آئے اس کے متعلق تاریخ انکشاف کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مناسک حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی مختلف جماعتیں ان کے ہمراہ تھیں۔ واپسی پر ان کا گزر اس مقام سے ہوا جہاں آج کا مدینہ آباد ہے۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس خطۂ ارض میں اور تورات میں بیان کی گئی اس شہر کی نشانیوں میں جسے ذات النخل کہا گیا تھا اور جہاں سے آخری نبی کا ظہور ہونا تھا بڑی مشابہت تھی۔
اس قافلے کے کچھ لوگ یہیں آباد ہو گئے۔ طلوع اسلام سے 9 صدیاں پہلے یمن میں سیلاب کو، جسے سیل امن اور سیل فنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی تباہی مچائی۔ بہت سے قدیم قبائل مجبوراً یہاں سے ہجرت کر کے جزیرت العرب آ گئے۔ ان میں قبیلہ عزو کی 2 شاخیں اوس اور خزرج بھی یہاں سکونت پذیر ہوئے۔ یہ وہی اوس و خزرج تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت اولین قبول کی اور مہاجرین اسلام کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ مہاجرین اسلام کو پناہ دینے والے یہی میزبان بعد میں تاریخ میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی رحمت کے مستحق ٹھہرے اور حیات جاوداں پائی۔ مدینہ ملت اسلام کا دل ہے، علوم کائنات کے معلم اعظم کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں پر باران رحمت لمحہ بلمحہ اپنے پورے شباب پر ہے۔ روضہ اقدس پر سائے کیے ہوئے گنبد خضرا کا نظارہ عالم اسلام کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ مدینہ منورہ میں رحمت للعالمین کے جسد اقدس کا وہ دفینہ ہے جس کی محبت نجات کا سفینہ اور ایمان کا قرینہ ہے۔ یہ شہر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور گناہگاروں کے لیے رحمت کا اشارہ ہے۔ کتنے بانصیب ہیں وہ قلوب جنہیں محبت مدینہ نے دھڑکنا سکھایا، کتنی بامراد ہیں وہ بے قرار آنکھیں جو دیدار مدینہ کے انتظار میں اشک بار ہیں۔ عنایات کی خاص بارش ہے ان لوگوں پر جو دیار حبیب میں آباد ہیں۔ ان قدسی فضاؤں میں بسنے والے خوش نصیب زندہ رہنے کی تمنا کے ساتھ ساتھ شفیع المذنبین کے شہر میں مرنے کی بھی آرزو کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ تقریباً چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمال مغرب میں جبل صلا، جنوب میں وادی عقیق اور جبل ایر، شمال میں جبل احد، مشرق میں ہرائے شرقیہ اور مغرب میں ہرائے غربیہ واقع ہے۔ وادی بدحان اور وادی رنونا شہر سے گزرتی ہے۔ شہر نبی جدہ سے 450 کلومیٹر، مکہ سے 497 کلومیٹر، ینبع شہر سے جو بحر احمر کے ساحل پر ہے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ترکوں کے دور میں شہر ایک دیوار میں محصور تھا جسے دیوار مدینہ کہا جاتا تھا۔ مختلف ناموں سے اس دیوار میں کئی دروازے تھے۔ ریلوے لائن کے ذریعے شہر دمشق اور استنبول سے ملا ہوا تھا۔ یہ شہر سطح سمندر سے 600